بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صدیوں پرانا واقعہ ہے کہ ایک گاؤں کے نیم حکیم ایک شادی شدہ عورت کی خوبصورتی اور دلکش بناوٹ کو دیکھ کر اس پر لٹو ہو گئے، یعنی حکیم کا دل مچلنے لگا اور وہ عورت اس کے خوابوں میں رہنے لگی۔ حکیم ہر وقت سوچتا رہتا کہ کس طرح تنہائی میں اس سے ملاقات کر سکوں، جہاں کوئی ہمیں دیکھنے والا نہ ہو، کیونکہ کلینک پر کوئی نہ کوئی مریض ہر وقت ضرور ہوتا۔ سچ میں اس عورت کے حسن کے چرچے دور دور تک تھے۔ ہر کوئی جو اس کا حسن و جمال دیکھتا بس دیکھتا ہی رہتا، اور ساری رات اسے نیند نہ آتی کہ اب کیا کرے۔ وہ تھی ہی اتنی خوبصورت، اور اوپر سے اس کی دلکش نگاہیں ہر کسی کو اپنی طرف کھینچ لیتی تھیں۔ اس عورت کے خاندان کا پیشہ شادی بیاہ اور میلوں میں ڈول بجانا تھا۔ جب کبھی وہ میڈیسن کے لیے حکیم صاحب کے پاس جاتی تو وہ بڑی دلچسپی اور تفصیل سے اس کی نبض چیک کرتے اور دبے دبے الفاظ میں اپنا حال دل بھی ضرور سناتے۔ اس عورت کا بچہ بھی جب کبھی حکیم صاحب کے سامنے آتا تو اسے بھی چپکے سے کہتے، تمہاری ماں کا کیا حال ہے، اسے میرا سلام کہنا۔ اس عورت نے بڑا عرصہ سلام برداشت کیے، مگر جب اس کی خیریت کے متعلق حکیم صاحب ضرورت سے زیادہ فکر مند رہنے لگے تو اس نے اپنے شوہر کو ان کی حرکتوں سے آگاہ کر دیا۔ اس سنگین مسئلے پر ڈھول بجانے والے خاندان کے مردوں کا ایک اجلاس منعقد ہوا، جس میں حکیم صاحب کے بارے میں بات چیت ہوئی تاکہ اس کا کوئی حل نکل سکے اور حکیم کی خواہش کو پورا کیا جا سکے۔ اگلے دن شوہر نے اپنی بیوی سے کہا کہ وہ حکیم صاحب کو پیغام بھجوا دے کہ اس کا شوہر گھر پر نہیں ہے، لہٰذا رات کا کھانا میرے گھر پر تناول فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ پیار بھری باتیں بھی ہو جائیں گی۔ عورت نے طے شدہ شیڈول کے مطابق پیغام بھجوایا تو حکیم صاحب خوشی سے لالو لال ہو گئے، کیونکہ تیر نشانے پر بیٹھا تھا۔ چنانچہ حکیم صاحب نے داڑھی کو کلر کیا، آنکھوں میں وافر مقدار میں سرما لگایا اور کان میں عطر میں ڈبوئی روئی ٹھونس کر خراما خراما محبوب کے گھر کی طرف رواں ہو گئے۔ جیسے ہی وہاں پہنچے تو محبوب نے حکیم صاحب کا گرم جوشی سے استقبال کیا اور انہیں ایک کمرے میں تشریف رکھنے کو کہا۔ عین اسی وقت دوسرے کمرے سے خاندان کے مردوں کا ایک ٹولہ برآمد ہوا، جنہوں نے ہاتھوں میں ڈنڈے پکڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے عورت کو چھت پر جا کر ڈھول بجانے کو کہا، کیونکہ ان کے گھر میں ڈھول بجانے کی عادت معمول کی بات تھی۔ چنانچہ محلے والوں کو حالات کی سنگینی کا ادراک نہ ہو سکا۔ ادھر مردوں کے ٹولے نے حکیم صاحب کی ڈنڈوں سے سیوا شروع کی تو انہوں نے بے ساختہ ڈھول کی تھاپ پر رقص کا آغاز کیا۔ آپ بہت چیخے چلائے، مگر آواز ڈھول کی دل فریب دھنوں میں دب کر رہ گئی۔ خیر جب سیوا کرنے والے ٹولے نے حکیم صاحب کو گھر سے باعزت رخصت کیا تو ان کا انگ انگ ڈھول بجا رہا تھا، اور نیم حکیم نیم جاں ہو چکے تھے، اور عشق جیسے موذی مرض سے نجات بھی مل گئی۔ اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ پرہیز علاج سے بہتر ہے، اور برے کام کا نتیجہ ہمیشہ برا ہی ہوتا ہے۔ مزید اس طرح کی اچھی اچھی کہانیاں سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل علمی روم کو سبسکرائب لازمی کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔